والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اب تک آپ نے فصاحت پڑھا، پھر فصاحت کے اندر تھا تنافر حروف، غرابت اور مخالفت قیاس سے پاک و صاف ہونا۔ اس کے اندر آپ کو تنافر تو ہو گیا، اب غرابت کے بارے میں بیان کر رہے ہیں۔ غرابت کیا چیز ہوتی ہے؟ والغرابۃ کون الکلمۃ وحشیۃ غیر ظاہرۃ المعنی ولا مانوس الاستعمال، یعنی کلمے کا وحشی ہونا۔ کلمے کا کہیں گے جو وحشی ہوتا ہے نا، وہ لوگوں کے سامنے نہیں ہوتا، اس طرح جو وحشی جانور ہوتے ہیں۔ عجیب ہونا، کلمے کا وحشی ہونا یعنی غیر ظاہر المعنی، وحشی کر رہے ہیں تو یعنی ظاہر المعنی نہ ہونا، ولا مانوس الاستعمال، اور ایسا بھی نہ ہونا یعنی مانوس الاستعمال بھی نہ ہونا۔ مانوس ہوتی ہے کوئی چیز تو اس کو ہم جلدی سے پکڑ لیتے ہیں، لیکن جو کوئی مانوس ہی نہیں ہمارے کبھی ذہن میں نہیں آتا ہے۔ اب ہم 30 لفظ 30 ہے، 30 معنی اب یہ نہیں آئے گا، دیکھو اسی طرح آ گیا، اور بھی کئی لفظ ایسے آ گئے جو آپ کے سامنے نظر کے نہیں آنے تھے، تو اب ان کے معنی جب معلوم نہیں، مانوس الاستعمال ہی نہیں ہے آپ کے، کبھی ہوا نہیں، تو جلدی اس کا معنی آپ کے سمجھ میں نہیں آئے گا۔ ہاں، جیسے شاتن من بکری اور 30 من بکرا، تا یا سین۔ اب یہ ایسا لفظ ہے مانوس استعمال نہیں، تو سوچنے لگے اگر آپ یہیں کہہ دیتے ہیں دخل لگوانا، تو کلمے کا وحشی ہونا، ظاہر المعنی نہ ہونا اور مانوس الاستعمال نہ ہونا۔ جیسے کہ مسرج فی قول الحجاج، یہ قول حجاج کے قول میں مسرج کا لفظ آیا، اس نے اپنی غالباً محبوبہ کی تعریف میں کہا ہے، کیا ہے؟ حجاج ایک شاعر گزرا ہے اہل عرب میں سے، جس نے جو ہے اپنی ایک شعر کہا ہے کہ وَمُقْلَتًا، اب اس سے پہلے کچھ ہوگا تو اس میں انہوں نے کہا ہے کہ وَمُقْلَتًا یعنی وہ آنکھ کیا ہے؟ اس کی آنکھ، وَحَاجِبًا مُزَجَّجًا، اور باریک پلکوں والی، باریک، حاجباً معنی پلک، مزججاً ای مدققاً مطولاً، یعنی اس کے پلک کیسے ہیں؟ باریک اور لمبے ہیں۔ وفاہماً، اور کالے اور ایسے ہیں بال اس کے، شعراً اسود کالفحم، اور ایسے بال والی ہے جو کوئلے کی طرح سیاہ ہیں۔ اس میں کیا ہے؟ تعریف ہے۔ وشعراً وفاہماً، اور کوئلے والی، یعنی عبارت نکالیں گے ای شعراً اسود کالفحم، اس کے بال کیسے ہیں؟ کوئلے کی طرح کالے ہیں۔ ومرسناً، اور ایسی ناک والی ہے، مسرجن، جو کہ مسرج ہے، یعنی کیسی ہے؟ کالسیف السریجی، سریجی فی الدقۃ والاستواء، سریجی تلوار کی طرح ہے، کس میں؟ باریکی میں اور ہموار ہونے میں، سیدھا ہونے میں، استوا ہونے میں۔ اب کیا کہیں گے؟ وہ آنکھ والی ہے اور بڑے باریک اور لمبے پلک والی ہے، اور ایسے بال والی ہے جو کہ کوئلے کی طرح سیاہ ہیں، اور ایسی ناک والی ہے جو باریکی اور ہموار ہونے میں سریجی تلوار کی طرح ہے۔ اب سریجی، اب یہ سریجی، یا پھر کہیں گے او کا سراج، یا وہ ہے چمک اور دمک میں، کیسی ہے؟ اس کی ناک جو ہے مثل چراغ ہے، یا اس کی یا اس کی ناک جو ہے چمک اور دمک میں کس کی طرح ہے؟ چراغ کی طرح ہے۔ اب کہہ رہے ہیں وَمُسْرَیج اسم قین فی الدقۃ، باریکی میں اور استوا ہموار ہونے میں۔ قین، اسم قین یعنی سریج کیا ہے؟ یہ ایک لوہار کا نام ہے، تنسب الیہ السیوف، جس کی طرف تلواریں منسوب کی جاتی ہیں۔
یہ بہت اچھا بنانے والا تلوار تھا، تو اسی کی طرح منسوخ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ سریجی تلوار چاہیے۔ تو وہ سریجی تلوار بہت اچھی ہوتی تھی باریکی میں اور ہموار ہونے میں، تو اس سے تشبیہ دے دی گئی کہ اس کی ناک جو کیسی ہے، باریک ہونے میں اور بالکل ہموار ہونے میں سریجی تلوار کی طرح ہے، یا چراغ کی طرح ہے روشن ہونے میں اور چمک دمک ہونے میں۔ اب یہاں پر انہوں نے کیا ہے، لفظ کیا ہے اس کے اندر، لفظ مسرج آیا۔ مسرج جو ہے کلمہ ہے غیر محشی مانوس الاستعمال نہ ہونا اور اس کا جو ہے ظاہر المعنی نہ ہونا، اسی لیے جو ہے اسے مسرج کی تفسیر کیسے کی، سریجی کسے کی، پھر کیا کہا، او کا سراج۔ اس طرح سے انہوں نے تفسیر کی، لغت کے اندر جانے کے تلاش و جستجو کے بعد اس کا معنی یہ سیٹ کیا، اور جس کا معنی جو ہے آسانی سے حاصل نہ ہوتا وہ کیا ہو جاتا ہے، غریب ہو جاتا ہے۔ تو دو طرح سے انہوں نے کہا کہ سریجی تلوار کی طرح ہے یا چراغ کی طرح ہے۔ تو اس انہوں نے کہا کہ لفظ مسرج جو اس کے اندر آیا، یہ ایسا لفظ ہے جو غیر مانوس الاستعمال ہے اور غیر ظاہر المعنی ہے۔ ہاں مسرج۔ اب یہاں پر جو ہے سامنے والا کہتا ہے، یہ کہتا ہے کہ اگر آپ مسرج کو سرج اللہ وجہہ، اس سے اگر اس میں مفعول بنا لیں مسرج کو، کیا ہے، سرج اللہ وجہہ سے مسرج کو اس میں مفعول بنا لیں اور اس کا معنی منور کے لیں، تو اس صورت میں نہ سریجی تلوار یا چراغ کے ساتھ تشبیہ دینا نہیں ہوگی، اس کے ساتھ تشبیہ دی ہے تو غریب ہوا، اس کے ساتھ تشبیہ دی ہے سریجی تلوار، یہ چونکہ اہل عرب کے نہیں ہیں، سریجی تلوار اہل عرب سے بھی نہیں ہے، غیر مانوس الاستعمال ہے، آپ نے اس کے ساتھ تشبیہ دی تو اس لیے کیا ہو گیا، یہ غیر فصیح ہو گیا تھا۔ اور اگر لفظ اور جب آپ اس کو دیں گے تشبیہ کس سے، سرج اللہ وجہہ سے، تو لفظ غرابت سے خالی ہو جائے گا اور فصیح ہوگا۔ حالانکہ آپ نے ایسا کیوں نہیں کیا، کیا ہے سامنے والا کیا کہتا ہے، کیوں نہیں کہ اس کو جو ہے سرج اللہ وجہہ سے مشتق مان لیا گیا، مسرج کو، جو آپ نے مسرج کو کس سے منسوخ کیا، سریجی تلوار، یا جو ہے آپ نے تشبیہ دی کس سے، چراغ سے، تو ان سے تشبیہ دینے میں کافی لمبے فاصلے کے بعد معنی سمجھ میں آیا، تو جب معنی سمجھ میں آیا تو یہ غیر فصیح ہو گیا۔ تو آپ اگر سرج اللہ وجہہ سے تشبیہ دے دیتے تو یہ بھی فصیح ہے اور یہ بھی کیا ہو جاتا، فصیح ہو جاتا۔ کہہ رہے ہیں فَإِن قُلْتَ، اگر آپ یہ کہیں لما لم یجعلوا اسم مفعول، کیوں جو ہے اسے اسم مفعول نہیں بنایا گیا سرج اللہ وجہہ سے، اے بہجہ حسنہ، یعنی اللہ نے اسے خوبصورت کیا اور اسے اچھا کیا۔ قلت، میں کہوں گا لاحتمال ان یکون مستحدثا ومولدا من السراج، یعنی جواب یہ ہے کہ میں کہوں گا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ بھی سراج سے پیدا ہوا ہو اور مولد ہوا ہو سراج سے، کیا ہوا ہو، یعنی سرج اللہ وجہہ جو ہے کتب لغت میں پایا ہی نہیں جاتا، سرج اللہ وجہہ جو ہے یہ کتب لغت میں پایا نہیں جاتا، لہذا اب ہم یہ کہیں گے ممکن ہے کہ لفظ سراج سے کیا ہو، لفظ سراج سے پیدا ہوا ہو اور نکالا گیا ہو، یعنی بعد والوں نے سراج سے کیا ہے بعد میں اشتقاق کر لیا، کس کا، سرج اللہ کا، اور مسرج بنا لیا ہو۔ یہ احتمال ہے کہ بعد والوں نے کسے، مسرج کو سرج اللہ سراج سے مشتق کر لیا ہو اور ایسا کر لیا ہو اور منور کے معنی میں استعمال کر لیا ہو، لیکن ایسا کرنا جو ہے بہت ناممکن ہے۔ ایسا کرنا کیوں؟ کیونکہ حجاج جو ہے جس کے کلام میں یہ واقع ہوا ہے، کیا واقع ہوا ہے، مسرج واقع ہوا ہے جس کے کلام میں، یہ شعراء عرب میں سے ہے، اور مسرج کا استعمال بہت پہلے ہوا ہے، اور مولدوں نے سراج سے بعد میں مشتق کیا ہے، اور مولدوں نے یعنی بعد والوں عالم مستحدثوں نے بعد میں اسے سراج سے مشتق کیا ہے، اور سابق کو لاحق کے ساتھ مشتق کرنا محال ہوتا ہے۔ سابق کو لاحق کے ساتھ مشتق نہیں کرتے ہیں، بلکہ کیا ہوتا ہے، لاحق کو سابق کے ساتھ تو مشتق کیا جاتا ہے، لیکن سابق کو لاحق کے ساتھ مشتق نہیں کیا جاتا۔ تو یہ شعراء عرب میں سے ہے، اس نے پہلے ہی مسرج کا استعمال کیا ہے، بعد میں ہو سکتا ہے مولدوں نے مستحدثوں نے اسے کس سے مشتق کر لیا ہو، سراج سے، لیکن ایسا بہت ناممکن ہے کیونکہ یہ شعراء عرب میں سے اور اس نے بہت پہلے مسرج کا استعمال کیا ہے،
اور یہ سابق ہو گیا، اور سراج کیا ہو گیا، یہ لاحق ہو گیا، اور سابق کو لاحق کے ساتھ مشتق نہیں کیا جاتا، لاحق کو سابق کے ساتھ تو مشتق کیا جاتا، اس لیے یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ یہ جو جواب بنا رہے ہیں اس کو فصیح کرنے کے لیے ہے، یہ کیا ہے، مسرج ہی ہے اور یہ غیر فصیح ہے، یا یہ کہیں گے او یکون من باب الغرابت ایسن، یہ لفظ مسرج بھی کیا ہے، باب غرابت سے ہی ہے، کیونکہ جب ہم لغت کے اندر تلاش و جستجو کرتے ہیں، جاتے ہیں اس کا معنی تلاش کرنے کے لیے، ہم نے کہا کہ سریجی تلوار یا چراغ کی طرح ہے، اتنا معنی غور و فکر کرنے کے بعد اس کے معنی مراد تک پہنچتے ہیں، اور معنی مراد تک جب دیر میں پہنچے وہ کلمہ فصیح رہتا ہے کہ غیر فصیح، غرابت ہوتی ہے اس کے اندر۔ اتنی چھوٹی بات میں اتنی چیز کہہ گئی ہے۔ فَإِن قُلْتَ احتمال أَن يَكُونَ مُسْتَحْدَثًا وَمُوَلَّدًا مِنَ السِّرَاج، اس لیے کہ احتمال کا لفظ لایا انہوں نے، احتمال یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ سراج سے مولد ہوا ہو، پیدا ہوا ہو اور نکالا گیا ہو، صحیح ہے نہیں، لیکن ایسا ناممکن ہے، کیوں؟ اب یہ جواب دیں گے آپ، کیونکہ یہ ابن حجاج بہت پہلے والا شاعر ہے، اور یہ جو ہے اس نے بہت پہلے مسرج کا استعمال کیا ہے، بعد والوں نے اسے جو ہے بعد میں اسے جو ہے سراج سے مشتق مان لیا ہے، تو یہ لاحق بنا اور مسرج سابق بنا، اور لاحق سابق کو لاحق کے ساتھ مشتق نہیں مانا جاتا ہے، ہاں لاحق کو سابق کے ساتھ تو مشتق کر سکتے ہیں، اس لیے جو ہے مسرج کو سراج سے مشتق نہیں مانیں گے۔ او یکون من باب الغرابت ایضا، یا یہ کہہ دیں کہ یہ بھی کیا ہے، مسرج بھی باب غرابت سے ہی ہے، تو پھر کلمہ غیر فصیح ہو جائے گا۔ سابق یہ پہلے زمانے کا شاعر ہے، اور سراج میں جو استعمال ہوا ہے اگر آپ کے کہنے والے تو یہ بہت بعد میں ہوا ہے، تو یہ کون سے ہوئے، بعد والے زمانے والے متاخرین ہوئے، اور وہ متقدمین میں سے ہوا، اور متقدم کو متاخر سے تھوڑی مشتق مانتے ہیں، متاخر کو تو متقدم سے مشتق مان سکتے ہیں۔ والمخالفت، دوسری صورت یہ ہے کہ کلمے کا فصیح ہونا، تنافر حروف سے خالی ہونا، اور غرابت سے خالی ہونا، اور مخالفت قیاس سے خالی ہونا۔ ان تکون الکلمۃ علی قانون خلاف قانون مفردات الالفاظ والموضوع، یعنی کہیں گے کہ کلمے کا ان الفاظ موضوع مفردہ کے قانون کے خلاف جاری ہونا، الفاظ کلمے کا اس طور پر ہونا کہ وہ الفاظ مفردہ کے قانون کے خلاف پر جاری ہو، جیسے یعنی آنی اعلیٰ خلافی ما ثبت عن الواضح، یعنی اس کے خلاف جاری ہو جو واضح سے ثابت ہے۔ ایک چیز یہ یاد رکھ لیں کہ آپ مخالفت قیاس اور قیاس لغوی، مخالفت قیاس لغوی اور مخالفت قیاس میں واضح کی وضع کو دخل ہے، واضح کی وضع کو دخل ہے، صرفی قاعدے کو کوئی دخل نہیں ہے۔ صرفی قاعدے کے خلاف جہاں ہو رہا ہو، اگر واضح کے اعتبار سے خلاف نہ ہو رہا ہو تو وہاں پر وہ کلمہ فصیح رہے گا، صرفی قاعدے کے خلاف ہوتا ہو تو اس کا کوئی فرق نہیں آئے گا، ہاں دونوں جمع ہو جائیں تو کلمہ جو ہے غیر فصیح رہے گا، صرفی قاعدے کے خلاف بھی ہو رہا ہو اور واضح کی وضع کے خلاف بھی ہو رہا ہو تو کلمہ غیر فصیح رہے گا، لیکن جو صرفی قاعدے کے خلاف تو ہو رہا ہو لیکن واضح کی وضع کے خلاف نہ ہو رہا ہو تو وہاں کلمہ کیا رہے گا، فصیح رہے گا۔ جیسے اس کو سمجھیں، اس کے خلاف ہو جو واضح کی وضع سے ثابت ہے، جیسے الاجلل بے فک الادغام، فک ادغام کے ساتھ کس میں، اللہ کے ارشاد الحمدللہ، اس قول میں الحمدللہ العلی الاجلل، یہ کسی کا قول ہے، تو اس کے اندر کہا ہے تمام تعریف اللہ رب العزت کے لیے جو بلند و بالا اور کیا ہے، معظم ہے۔ اب یہاں لفظ اجلل آیا جو فک ادغام کے ساتھ، یہاں جو ہے قیاس لغوی کے بھی خلاف ہیں، کائے کے خلاف ہے، قیاس یعنی مخالفت صرفی قاعدے کے خلاف بھی ہے اور واضح کی وضع کے بھی خلاف ہے۔ صرفی قاعدے کے خلاف بھی ہے کہ دو حرف ایک جنس کے جمع ہو گئے، اور واضح کی وضع کے بھی خلاف ہے کہ واضح جب بھی وضع کرتا ہے دو حرف ایک جنس کے جمع ہوئے، پہلے کو ساکن کر دوسرے میں ادغام کرتے ہیں، تو یہاں پر دونوں جو ہے جمع ہو گئے، اس لیے کیا ہو گیا، فصاحت سے گر گیا۔ کہہ رہے فک ادغام کے ساتھ دیکھیں آگے مثال میں دے رہے ہیں کہ واضح کی وضع کے خلاف نہیں ہے اور صرفی قاعدے کے خلاف ہے، وہاں مثال میں دے رہے ہیں تمام تعریف اللہ رب العزت کے لیے جو بلند و اعلیٰ قابل معظم ہے۔ والقیاس الاجل، قیاس کہتا ہے اس کا
اجل تھا. اب کہہ رہا ہے فنحو آل و ما و ابا یابا و اویرا یاور فصیح لأنه ثبت عن الواضح كذلك، اس لیے کہ واضح سے یہ اسی طرح سے ثابت ہیں، حالانکہ یہ قیاس لغوی قیاس صرفی کے خلاف ہیں. کیوں آل جو ہے اس کی اصل اہل ہے، ماہن اس کی اصل مواہن ہے. کیا ہے؟ مواہن ہے. ان دونوں میں ہا کو حمزہ سے بدل دیا ہے، ان دونوں میں حالانکہ اور ہا کو حمزہ سے بدلنا صرفی قاعدے کے خلاف ہے. ہا کو حمزہ سے بدلنا صرفی قاعدے کے خلاف ہے، لیکن آل اور ما دونوں حمزہ کے ساتھ وعدے سے ثابت ہیں. لیکن جو ہے آل اور ما دونوں کیا ہے؟ حمزہ کے ساتھ ہوئے نہیں، صرفی قاعدے کے تو خلاف ہے، لیکن وعدے سے اسی طرح ثابت ہے کہ اس نے آل پڑھا ہے اور ما پڑھا ہے، اس لیے اسے کہیں گے کہ یہ کلمہ فصیح ہے. صرفی قاعدے کے خلاف ہے کہ ہا کو حمزہ سے بدلا جائے، لیکن واضح سے اسی طرح ثابت ہے، اس لیے کہیں گے کلمہ فصیح ہے. اسی طرح دوسرے میں آ جائے ابا یابا. ابا یابا یہ جو ہے باب فتح کی خاصیت یہ ہے کہ ہر وہ کلمہ جو ہے باب فتح سے آئے اس کے عین یہ لام کلمے کی جگہ حروف حلقی ہوگا. صحیح ہے، لیکن یہاں حروف حلقی نہیں ہے، صرفی قاعدے کے تو خلاف ہے، لیکن واضح کی وجہ سے ثابت ہے، اس لیے کہ فصیح ہے. جس نے وضع کیا اسے باب فتح کے لیے واضح لغت. اسی طرح اویرا یاورو. اویرا یاورو یہ جو ہے صرفی قاعدے کے خلاف ہے کہ ہر وہ واو جو متحرک و ماقل مفتوح اس واو کو الف سے ڈال دیتے ہیں، اس کی اصل آنا چاہیے تھا آرا یوارو، لیکن اویرا یاورو یہ واضح سے ایسی ثابت ہے، اس لیے کہیں گے یہ کلمہ فصیح ہے. تو حاصل کلام یہ نکلا کہ جہاں واضح کی وضع کے خلاف بھی ہو جائے اور جو ہے صرفی قاعدے کے خلاف بھی ہو جائے، وہ کیا رہے گا؟ غیر فصیح رہے گا. اور جہاں صرفی قاعدے کے خلاف ہو رہا ہو لیکن واضح کی وضع کے خلاف نہ ہو رہا ہو تو وہاں وہ کلمہ فساد سے خارج نہیں ہوگا. فنحو آل و ما و ابا یابا و اویرا یاور فصیح لأنه ثبت عن الواضح كذلك، اس لیے کہ واضح کی وجہ سے یہ اسی طرح سے ثابت ہے. قیلا اور ہے ٹائم ہو گیا ابھی ہیں چلیں. قیلا کہاں گیا؟ فصاحت المفردی خلوص مما ذکرا، یعنی فصاحت مفرد کے لیے کیا ضروری ہے؟ پیچھے بیان کیا گیا تنافر حروف، غرابت اور مخالفت قیاس سے خالی ہونا ضروری ہے. کہہ رہے ہیں وَمِنَ الْكَرَاهَةِ فِي السَّمَاءِ، اور بعض لوگوں نے کہا کراہت فی السماء سے خالی ہونا بھی ضروری ہے. کراہت فی السماء سے یعنی سننے میں کسی کو جو آ رہی ہو بہت بتا عجیب کری ہے یہ لفظ، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ یہ بھی کیا ہے؟ فصیح نہیں ہے. بِأَن تَكُونَ اللَّفْظَةُ بِحَيْثُ يَمُجُّهَا السَّمَاعُ وَيَتَبَرَّأُ عَنْ سِمَاعِهَا، اس طور پر کہ لفظ اس حیثیت سے ہو کہ کان جو ہے اس کو دفع کرتا ہو اور اس کے سننے سے برات ظاہر کرے. کیا کریں؟ لفظ اس حیثیت سے ہو کہ کان جو ہے اس کو دفع کرے اور اس کو سننے سے کیا کرے؟ برات ظاہر کرے. جیسے الجرشی، کیا ہے؟ الجرشی، کیا یہ؟ الجرشی فی قول ابی الطیب، متنبی کے قول میں کیا ہے واقع ہوا ہے؟ الجرشی واقع ہوا. مبارک الاسم اغر اللقب، یعنی وہ مبارک نام والا اور روشن لقب والا ہے. کریم الجرشی، جرش معنی نفس، شریف النسب ہے، یعنی نفس کے اعتبار سے سخی ہے، سخی ذات والا ہے، شریف النسب اور نسب کے اعتبار سے شریف ہے. اب کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر جو ہے یہ کراہت فی السماء ہو رہی ہے اس کو سننے میں، جرشی، تو یہ اس کو سننے میں کراہت فی السماء ہے، اس اعتبار سے کہیں گے کہ یہ کلمہ کیا ہے؟ اس کے اندر غراوت پائی گئی، اس کے اندر کیا ہو گئی؟ کلمہ فصیح نہیں رہے گا. یعنی بعض لوگوں نے ایک شرط اور لگا دی، خلوص من التنافر العروف مخالفت القیاس والغرابت والکراہت فی السماء. کہہ رہے ہیں کہ والاغر، اغر کسے کہتے ہیں؟ من الخیل الابیض الجبہہ، یعنی گھوڑے کی روشن پیشانی کو، کیا ہے؟ روشن سفید اور چمکتی پیشانی کو کہا جاتا ہے اغر.
اب کہہ رہے ہیں ثم استعیر لکل واضح معروف، پھر اس کا استعمال ہر معشور اور واضح چیز کے لیے استعارہ کر لیا گیا۔ جبہہ پیشانی کو بولتے ہیں، غگر روشن چمک، اور گھوڑے کی پیشانی بھی چمکتی ہے، تو کہہ رہے ہیں پھر اس کا استعارہ ہر معروف اور واضح چیز کے لیے استعارہ کر لیا گیا۔ مصنف فرماتے ہیں وفیہ نظر، یعنی اس میں کیا ہے؟ نظر ہے۔ کس میں نظر ہے؟ کراہت فی السماع کا جو آپ کو یہ قول کر رہے ہیں، اس قول میں آپ کے کیا ہے؟ نظر ہے۔ لأن الکراہت فی السماع، اس لیے کہ کراہت فی السماع یہ تو غرابت کی جہت سے کیا ہے؟ غرابت کی جہت سے ہے، المفسرہ بالوحشیہ، جس کی تفسیر کس سے کی گئی ہے؟ وحشیہ سے کی گئی ہے۔ مثل تکاکو، ویسے تکاکاتم، جیسے ابو عمرو عیسیٰ جو ہے اپنے گدھے پر جا رہا تھا سوار ہو کر، اور وہ گدھے سے گر گیا، اور لوگ جب اس کے پاس جمع ہو گئے تو اس نے کیا کہا؟ ما لکم تکاکاتم علیہ کتکاکیکم علی ذی جنۃ افرنقوا، جب اس نے یہ لفظ بولا افرنقوا، میرے پاس سے ہٹ جاؤ، تمہیں کیا ہو گیا؟ ایسے کھڑے ہو گئے میرے پاس جیسے کسی جو ہے آصف زدہ کے پاس کھڑے ہو جاتے ہو، افرنقوا انی، میرے پاس سے ہٹ جاؤ۔ لوگوں نے کہا دعو، اس کو چھوڑ دو، فإنہ شیطان یتکلم بالہندیہ، اس کا شیطان جو ہے ہندی میں بات کر رہا ہے۔ کیا ہے؟ تو ہم مصنف فرماتے ہیں کہ کراہت فی السماع جو ہے یہ تو غرابت کی جہت سے ہی سمجھ میں آ گئی، جس کی تفسیر کس سے کی گئی؟ وحشیہ سے کی گئی، جیسے مثلا تکاکاتم افرنقوا ونحو ذالک۔ اور اس کے علاوہ تو یہ الگ سے آپ کو قید لگا کر کے کہنا کراہت فی السماع، یہ کوئی قید لگانے کی کوئی حاجت نہیں تھی، اس لیے جو ہے آپ کے اس قول میں نظر ہے۔ اب یہاں پر فرماتے ہیں کراہت، اب یہاں ایک اور چیز فرما رہے ہیں، وقیل لأن الکراہت فی السماع وعدمها یرجعان الی الطیب النغمی وعدم الطیب لا الی نفس اللفظ۔ فرما رہے ہیں یہ بھی کہا گیا ہے کہ کراہت فی السماع جو ہے نا لفظ کے اعتبار سے نہیں ہوتی ہے، بلکہ یہ ہوتی ہے نغمے کے اعتبار سے۔ جس کا نغمہ اچھا ہوتا ہے اس کو کیسی لفظ دے دو وہ اچھا ہو جاتا ہے، جس کا نغمہ خراب ہے اس کو اچھا لفظ بھی دے دو گے تو یہ لفظ کو مت کہیے کچھ بھی، لفظ کو مت کیجیے، لفظ اگر کیسا بھی ہوگا، نغمہ اچھا کرنے والا ہے وہ انسان تو اس کو بھی اچھا لگے گا، صحیح ہے نہیں؟ اور اگر اچھا لفظ بھی ہے جس کا نغمہ میں کراہت ہے اس کو دے دیں گے نا تو ہو جائے گا خراب۔ ہاں، لأن الکراہت فی السماع وعدمها، اس لیے کہ کراہت فی السماع اور اس کا عدم یعنی عدم کراہت، یرجعان الی طیب النغم، یہ نغمے کی اچھائی کی طرف، وعدم الطیب اور نغمے کے برے ہونے کی طرف راجع ہوتے ہیں، لا الی نفس اللفظ، نفس لفظ کی طرف۔ یعنی بعض لوگوں نے یہ کیا کہا کہ نفس میں لفظ کی کوئی خرابی نہیں ہے، لفظ کی کیا بیچارے کی جو ہے وہ ہے، لفظ کو کیوں کر رہا ہے؟ لفظ جو ہے کیسے بھی ہو نغمے والے کی خرابی ہے، کیا ہے؟ نغمے والے کی خرابی ہے۔ نغمہ اچھا ہوگا تو اسی کو کیا گیا؟ اچھا بنا دے گا، نغمہ خراب ہوگا تو اچھا لفظ کو بھی خراب کر دے گا، تو گویا کہ یہ کیا ہوئے؟ نغمے کی طرف لوٹتے ہیں۔ تو مصنف فرماتے ہیں وفی نظر، اس میں بھی آپ کے نظر ہے، کیا ہے؟ اس میں بھی نظر ہے، کیوں؟ للقطعی باستکراہ الجرشی، کیونکہ یہ یقینی بات ہے کہ جرشی جو ہے یہ سب کے نزدیک مکروہ ہے۔ فی نظر، اس میں نظر ہے، للقطعی باستکراہ الجرشی، کیونکہ یہ بات یقینی طور پر ہے کہ کیا ہے؟ باستکراہ الجرشی، کہ جرشی جو ہے یہ لفظ یہ مکروہ ہے، دون النفس، نفس نہیں ہے، ما قطع النظر عن النغمی، نغمہ سے قطع نظر کرتے ہوئے، یعنی نغمہ سے آپ قطع نظر کر لیں، نغمہ نہ دیکھیں، کوئی بھی اس کو بولے گا کیا ہے؟ مکروہ ہوگا، اس کے نزدیک سمجھے کراہت ہوگی، اس کے نزدیک اس میں لفظ کا کوئی یہ مت کہیں آپ، لفظ کے نہیں، نغمے سے اچھا ہوتا ہے، نغمے سے برا ہوتا ہے۔ تو کیا نکلا اس کے اندر؟ پہلے تو کراہت فی السماع والوں نے جو کہا تھا اس پہ نظر کی کہ کراہت فی السماع والا مت کہیے، کیونکہ یہ سارے تو کس کی طرف لوٹ رہے؟ غرابت کی طرف لوٹ رہے، لہذا الگ سے لگانے کی حاجت نہیں ہے آپ کو۔ پھر بعض لوگوں نے کہا کہ دیکھیں یہ جو ہے نا کراہت، یہ کراہت جو ہے نغمے کی اچھائی اور نغمے کی برائی کے اعتبار سے ہوتی ہے، لفظ کی اعتبار سے
نہیں ہوتی ہے. کوئی اچھا لفظ جو ہے برے نغمے والے کو دے دو وہ بھی برا لگے گا, اچھے نغمے والے کو دے دو. نعت دے دیں, نعت شریف پڑھتے لوگ تو کچھ لوگ تو بور ہو جاتے کسی سے, کہتے ہیں ارے, اور کوئی اچھا آ جائے اسی کو ترانہ اچھا کر دیتا ہے تو اس سے پسند کر دیتے ہیں. تو کہہ رہے ہیں لفظ کے کوئی فرق نہیں ہے, نغمے کی اچھائی اور نغمے کی برائی کا فرق ہے. تو مصنف فرماتے ہیں اس میں بھی آپ کے نظر ہے, اس قول میں بھی, کیونکہ یہ لفظ جرش جو ہے چاہے نغمہ اچھا کرنے والا ہو چاہے کیسے کرنے والا ہو, سب کے نزدیک جو ہے مکروہ فی السماع ہے, مکروہ ہے, نفس کسی کے نزدیک نہیں ہے. اس لیے جو ہے یہ قید لگانا بھی آپ کا صحیح نہیں ہے. چلیں اب اس کے بعد پھر آگے بڑھیں گے, والفصاحت کے بارے میں بیان کریں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.